حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے وقت میں بنی نوع انسان کی طرف بھیجا جب لوگ توحید سے دور ہو کر بت پرستی، گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے انکار اور تکذیب ہی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور شرک سے بچو، مگر سرداران قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں ایک عام انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی گمراہی پر اصرار کرتے اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ہے اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، تو ہے اللہ ان کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ جب بھی قوم کے سردار انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ پہاڑ پر کشتی کیسے چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور کشتی کی تیاری مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ جب زمین سے پانی جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا کہ وقت آ پہنچا ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ ہر جوڑے میں سے ایک نر اور ایک مادہ جانور کو کشتی میں بٹھا لیا جائے اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین اپنے چشمے اگلنے لگی۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے۔ یہ وہ عظیم طوفان تھا جس نے پوری کائنات کو گھیر لیا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ پانی کی لہروں پر تیر رہی تھی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دی کہ ہے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی محفوظ نہیں سوائے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی موج بیٹے کو اپنے ساتھ بہا لے گئی اور وہ ڈوب گیا۔ بالآخر جب زمین اور آسمان کا پانی تھما تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور ہے آسمان تو تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات عطا کی اور کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر، استقامت اور ایمان کے ساتھ حق کی دعوت دینی چاہیے، چاہے لوگ مخالفت کریں، اور یہ کہ اللہ کی رحمت صرف ان پر ہوتی ہے جو ایمان اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔